القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وجعلنا، اور ہم نے بنایا معہ ساتھ اس کے اخاہ اس کے بھائی ہارون کو وزیر. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ اب یہ واقعہ سنا کے تسلی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ کفار آپ کو نہیں مانتے، مشرک آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. آپ سے پہلے بھی دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے بھائی ہارون، ان دونوں کو ہم نے وقت کے بہت بڑے بادشاہ کے پاس بھیجا، اور بادشاہ آ رہے ہیں، اس کی قوم نے، اس کے ملا نے ان دونوں بھائیوں کی پرواہ نہ کی، نہیں مانا ان کو. تو دونوں کا کردار تو ایک جیسا ہے، مشرکین مکہ کا اور فرعون اور ملا کا، دونوں تکذیب کر رہے ہیں رسولوں کی. پھر فرعون اور اس کے ملا اور اس کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح غرق کیا، سزا دی، تو اس طرح اللہ کے رسول آپ کی قوم بھی بچ نہیں سکے گی، ان کو بھی سزا ملے گی. تو یہ واقعہ، اور اسی طرح دوسرے انبیاء کرام کا اور ان کی قوموں کے اللہ تعالیٰ نے صرف ہنٹس دیے ہیں، اشارے کیے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہم نے جو کچھ کیا وہ ہم بتا چکے ہیں. تو یہ واقعات آپ کی تسلی کے لیے کافی ہیں کہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ تھوڑا دل نہ کیجیے، آپ اپنے دل کو مضبوط کیجیے. ہم نے آپ کو قرآن مجید دیا ہے، ہم نے آپ کو بہترین کتاب عطا کی ہے، جو تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اتار رہے ہیں. اب یہ بھی دیکھیے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی. کون سی کتاب تھی؟ تورات. اور پھر ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بطور وزیر کے، مددگار کے، ان کے ساتھ لگا دیا تھا. اب یہ دونوں بھائیوں کو ہم نے کہا فقلنا، تو ہم نے کہا اذهبا، دونوں جاؤ، الی القوم، طرف اس قوم کے. تو دونوں بھائی آئے فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کو نصیحت کرو. مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلا دیا. کوئی معجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دکھایا ہوا نہ تسلیم کیا، بلکہ دونوں بھائیوں پر الزام لگا دیا کہ تم سیاست کر رہے ہو ہم سے، تم اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہو. تو بس ان کا یہ جھٹلانا جو تھا، فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا. ہلاک کرنا کیسے ہلاک کیا وہی ہم سب جانتے ہیں. وقوم نوح، اور ان سے پہلے قوم نوح کو دیکھ لیجئے، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا ان کو، وجعلناہم، اور بنا دیا ہم نے انہیں، للناس، لوگوں کے لیے، آیا، ایک نشانی، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للظالمین، ظالموں کے لیے، عذابًا علیما، عذاب دردناک. اور قوم نوح کو لیجئے، ان کی قوم نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا. بہت سے رسول گئے تھے قوم نوح کے پاس. کتنے رسول گئے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے نا؟ کذب الرسل، رسل کس کی جمع ہے؟ رسول کی. تو حضرت نوح کی قوم کے پاس کتنے رسول گئے تھے؟ رسول تو ایک ہی تھے، نوح علیہ السلام. تو یہاں رسول کا لفظ اس لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو لما کذب الرسل، جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو گویا اس قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اغرقناہم، ہم نے اس پوری قوم کو غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیا، اور لوگوں کے لیے ہم نے ایک زبردست نشانی بنا دی کہ جس قوم نے اپنے رسول کے ساتھ اس طرح کیا تو اس قوم کو ہم غرق کر سکتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں. ایک اللہ کے بندے کو بچا کے پوری کی پوری قوم کو ہم، جو اس کے منکر ہوگی، اس کو نہیں مانے گی، اس کو جھٹلائے گی، ہم اس ساری کی ساری قوم کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جا سکتے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ کافر جو ہیں یہ بدترین مخلوق ہوتے ہیں. تو ایسی بدترین مخلوق سے چھٹکارا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے.
وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسے ظالموں کے لیے ہم نے دردناک قسم کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں تو یہ سزا کہ غرق کر دیا، اور جب آخرت میں آئیں گے تو ان کے لیے دردناک قسم کی سزا بھی تیار ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد کو اور قوم سمود کو، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والے، اور وَقُرُونًا، اور قومیں، بین ذالک، درمیان ان کے، کثیرہ، بہت سی۔ اور ہاں قوم عاد کو دیکھیے وہ کہاں بچی، قوم سمود کو دیکھ لیجئے وہ کہاں بچی، وہ اصحاب الرس، اور کنویں والوں کو دیکھ لیجئے وہ کہاں بچے، وقرونن، اور بہت سے اور بھی قرون، بہت سی اور قومیں۔ قرون قرن کی جمع، قرن کس کو کہتے ہیں؟ صدی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صدیاں مراد یہ ہے کہ ہر صدی میں ایک ایک قوم جو ہے نا وہ ابھرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ابھرتی ہے، اور ابھرنے کے بعد پھر وہ اپنا کوئی نام پاتی ہے۔ بین ذالک کثیرہ، بین ذالک کیا مطلب؟ یعنی بہت سی ایسی قومیں ان دونوں کے درمیان بھی ہم نے ہلاک کر دیں، برباد کر دیا ان کو، کوئی نہیں بچا۔ یعنی جو بھی اپنے وقت کے رسولوں اور نبیوں کو جھٹلاتا تھا، وہی کا مذاق اڑاتا تھا، ہم نے ان کو سخت قسم کی سزا دی اور ان کو ہلاک کر ڈالا۔ پہلے ان کو ڈرایا، پھر ان کو نصیحتیں کیں، واعظ کیے، عبرتیں دلائیں، مگر جب کوئی اثر نہ ہوا تو ہم نے وقرون بین ذالک کثیرہ، ان لوگوں کے درمیان بھی، ان قوموں کے درمیان بھی اور بے شمار قومیں تھیں، ہم نے ان کو بھی پھر ختم کر دیا، وہ بھی جھٹلانے والوں میں سے تھے۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک کو ضربنا، بیان کی ہم نے، لہو، اس کے لیے، الامثال، مثالیں۔ مثالوں کا کیا مطلب؟ عبرتناک واقعات جو ماضی کے تھے وہ ان کو سنائے ہم نے، وقت کے رسول اور نبی کے ذریعے ہم نے ان کو نصیحتیں کیں کہ کسی طرح یہ مان جائیں، مگر نہیں مانے۔ ہم نے اپنی حجت ان پر پوری کر دی تھی مگر انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، پھر ہم نے ہر ایک کو ہلاک کیا، ہلاک کرنا، پھر کسی کو بچایا نہیں، چھوڑا نہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ماضی کی قوموں کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تسلی رکھیں، یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، تو ماضی میں اگر ہم ایسا کر چکے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول، وَلَقَدْ أَتَوْا، اور یقیناً یہ آ چکے، یعنی آپ کی قوم کے لوگ یہ آ چکے ہیں، علی القریۃ، اس بستی پر۔ اللہ کے رسول، یہ مشرکین مکہ، یہ سب قوم لوط کی جو بستی ہے اس کے آثار پہ آتے جاتے ہیں، گزرتے ہیں، ان کے قافلے اس بستی کے قریب سے گزرتے ہیں اور ان کو نظر آتی ہے وہ بستی، تو یہ جانتے ہیں کہ اس بستی پر آسمان سے کوئی ایسی بارش ہوئی تھی جس نے اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ بھی اسی طرح پوری بستی کو فرشتہ اوپر اٹھا کے لے گیا اور الٹا دیا، لوگ نیچے اور اوپر پوری بستی کی زمین، اس کے پتھر، اس کے کنکر، ایک ایک لوط علیہ السلام کی قوم کے ایک ایک کافر پر، اس کے دماغ، اس کے پیٹ، اس کی آنکھ، اس کے ایک ایک عضو پر وہ پڑ رہے تھے اور اس کے جسم کو توڑ پھوڑ رہے تھے۔ یہ وہ بارش تھی جو اللہ تعالیٰ نے برسائی۔ تو اللہ نے سوال کیا، افلم یکونوا یرونہا، کیا بھلا یہ لوگ جو مکی لوگ ہیں جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، کیا یہ اس بستی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ مراد یہ کہ واقعی دیکھتے ہیں، پھر عبرت نہیں پکڑتے؟ نہیں پکڑ رہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بل کانوا لا یرجون نشورا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ امید ہی نہیں رکھتے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ اٹھیں گے، اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے وقت اپنا گزار گئے، ختم ہو گئے، تہس نہس، ان کا وجود ہی نہیں ہے، ساری بستی میں پانی آیا ہوا ہے، نام و نشان مٹ گئے، وہ دوبارہ کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیا ہوا یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم مر کے دوبارہ اٹھیں گے اور کل مالک یوم الدین کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب یہ عقیدہ انسان کا خراب ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مر کے دوبارہ نہیں اٹھنا، تو بس پھر وہ دنیا میں جو چاہے کرے،
وہ پھر یہی خیال کرتا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کبھی دنیا میں جو مزے اڑا سکتے اڑا لو، اس لیے کہ دوبارہ کہاں اٹھنا ہے۔ پھر اس کا نظریہ یہی بن جاتا ہے، پھر وہ ہر گناہ بھی کرتا ہے، ہر زیادتی بھی کرتا ہے، ہر ظلم بھی کرتا ہے، نیکی کی طرف اس کا کوئی رغبت نہیں ہوتی، کوئی شوق نہیں ہوتا، اچھا انسان نہیں بننا چاہتا وہ، کیونکہ اس کو امید ہی نہیں ہوتی کہ میں جو نیک کام کروں گا اس کا بدلہ مجھے کہاں ملے گا۔ دنیا کہتے ہیں بڑی ظالم ہے، دنیا سے اپنا حق چھینا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا، تو اس لیے حق چھینے کے لیے بالکل ایسے جیو جیسے کئی جانور جو ہیں ایک کھلے جنگل میں بستے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے جھپٹ رہا ہے، چیر رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، اور اپنا حق سمجھ کے اس کو لے رہا ہے۔ بس اس طرح کی جانوروں جیسی زندگی ہو جاتی ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور اللہ کے رسول جب یہ دیکھتے ہیں آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں وہ بناتے آپ کو۔ یہ ہے اللہ کے رسول ان لوگوں کا آپ سے سلوک جو مکی لوگ ہیں، کہ آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ اس دین کو چھوڑو جو تمہارے آباء و اجداد کا تھا، بڑا خراب دین تھا، اور میں تمہیں جس دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں وہ بالکل اصل ہے، حقیقت ہے، دین ابراہیمی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق کا نشانہ، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی آپ کا مذاق اس لیے اڑاتے ہیں تاکہ آپ کے مقام کو گرا دیں، آپ کی طرف غمزوں سے، اشاروں سے، آنکھ کے اشاروں سے ایک دوسرے کو میسج دے رہے ہوتے ہیں، یہ وہ ہے، اس کو کوئی ویلیو نہ دو، اس کو اللہ تعالیٰ نے چننا تھا، احد الذی بعث اللہ رسولا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو چننا تھا۔ ہماری قوم کے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کو پسند نہیں آیا، یہی نظر آیا تھا اس کو۔ اس طرح بات کر کے نا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کمنٹس دیتے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کہدا، بے شک وہ قریب تھا، لیضلنا، کہ وہ بھٹکا دیتا ہمیں، عن آلہتنا، ہمارے الہوں سے۔ اب وہ آپس میں کہتے ہیں کہ یقینی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ان خداؤں پر جمے نہ رہتے جن کے بارے میں یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ ایک نہ سنتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کی ان تمام باتوں کے باوجود اگر ہم اپنے ان خداؤں کی عبادت پر جم نہ جاتے، اڑے نہ رہتے، تو یہ تو یقیناً ہمیں گمراہ کر دیتا، ہمیں ان خداؤں کا باغی بنا دیتا۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم جمے رہے ہیں، صبرنا علیہا، ہم اڑے رہے ہیں اپنی اس بات پہ کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین زیادہ درست ہے، یہ واقعی ہمارے وسیلے ہیں، ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ان کے اندر بیٹھی نیک بزرگوں کی روحیں وہ ہمارے پیغام کو پھر اللہ کے حضور پہنچاتی ہیں اور ہمیں متعارف کراتی ہیں، اس لیے ہم ان کے ماننے والے زیادہ مبارک لوگ ہیں بنسبت اس کے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے ہم تو شکر کرتے ہیں کہ ہم ڈٹے رہے ہیں، ورنہ یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتا، ہمارے خداؤں سے بھٹکا دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی جب ان کا وقت آئے گا موت کا، اور اس وقت یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، چاہے وہ میدان جنگ میں دیکھیں یا عین بستر مرگ پر دیکھیں، تو اس وقت ان کو سمجھ آئے گی کہ من اضل سبیلا، کون تھا جو سیدھی راہ کی سواری پر سوار تھا، اور کون تھا جو گمراہ کن راستے پر سوار تھا یا اس راستے کو اپنائے ہوئے تھا۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول آپ تھے یا یہ تھے۔ اور واقعی انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ عذاب دیکھا جو خاص طور پر جنگ بدر میں پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آواز کو بطور ایک توبیخ کے ان کو سنوائی بھی صحیح، جب آپ نے ان تمام کی لاشیں
ایک گڑھے میں ڈلوائیں بڑے بڑے سرداروں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایڈریس کیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں، جنگ سے پہلے ذرا ایسے ٹور لگایا، ہم ساتھ تھے، تو آپ نے اپنے ہاتھ کو ایک جگہ پہ رکھا اور فرمایا کل اس جگہ فلاں کی لاش گرے گی، اور کل انشاءاللہ اس جگہ فلاں کی لاش گرے گی۔ یہ آپ نے جو فرمایا، تو اگلے دن جب جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو شکست دی۔ انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس جگہ اس کا نام لیا تھا، اسی جگہ سے ایک بالشت بھی ادھر ادھر اس کی لاش نہیں تھی، اس کافر کی لاش وہیں پڑی ہوئی تھی۔ 3 دن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان لاشوں کے پاس آئے تو یہ لاشیں سڑ چکی تھی، بدبودار ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، یا امیہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے، لاشیں پڑی تھی، اور آپ نے فرمایا قد وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، بتاؤ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے آج اس کو سچا پایا؟ فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا بخدا میں نے تو اس کو سچا پایا۔ یہی وعدہ تھا نا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے دشمن آپ کے سامنے ذلیل و خوار ہوں گے، اور دنیا میں بھی ہم ان کو سزا دیں گے۔ کیا ایسا ہوا کہ نہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، جنہیں ایک ماضی کے ایک بزرگ واعظ تھے، وہ اس واقعے کو سناتے سناتے کہتے ہیں کہ سیدنا عمر ساتھ کھڑے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تدعوہم بعد 3 ایام وقد جیفوا، آپ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں 3 دنوں کے بعد، جبکہ ان کی لاشیں جو ہے نا وہ مسخ ہو چکی ہیں۔ یعنی یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ مراد یہ ہے، یہ سوال بندہ ہی کر سکتا ہے نا، جس کا ایمان ہو وہی سوال ہی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بات پہ کہ آپ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں وہ نہیں مان رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ان بندوں کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں جن کی لاشیں 3 دنوں سے یہاں پڑے پڑے سڑ گئی ہیں، اور آپ ان کو فرما رہے ہیں یا امیہ، یا ابا جہل، یا عتبہ، یا ابا شیبہ، ان کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو میں انہیں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن پا رہے، یہ زیادہ سن رہے ہیں، تم نے تو معمولی سی میری آواز سنی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آواز ان کے انتہائی قریب کر کے ان کو خوب سنائی ہے، غیر انہم لا یستطیعون جوابا، ہاں بس یہ مردہ ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے میری بات ان کو سنا دی۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کو ان کے پاؤں سے گھسیٹو اور اس گڑھے میں ڈال دو، تو پاؤں سے گھسیٹ کے ان کی لاشوں کو گڑھے میں ڈال کے دفنا دیا گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل، کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے، سبیلا، راستہ سے، اس وقت ان کو پتہ چلے گا۔ سیدنا قتادہ تابعی ہیں، قتادہ بن دعامہ السدوسی، بہت بڑے عالم تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے علمی یعنی فائدہ اٹھایا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ احیاہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت زندہ کیا، لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حتی اسمعہم قولہ، حتیٰ کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ان کو خوب سنوایا۔ کیوں سنوایا؟ توبیخاً، ڈانٹنے کے لیے، وتصغیراً، اور ذلیل کرنے کے لیے، ونقمتاً، اور اپنا غصہ دکھانے کے لیے،
وحسرتاً، اور ان کے دلوں میں ارمان پیدا کرنے کے لیے، وندماً، اور ان کو آر اور شرم دلانے کے لیے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنوائیں۔ ارائیتا، کیا دیکھا آپ نے اسے، من، جس نے اتخذا، بنا لیا، الہہ، الہ اپنا، ہواہ، اپنی خواہش نفس کو، افا انتا، کیا بھلا آپ، تکونو، آپ ہوں گے، علیہ، اس پر، وکیلا، ذمہ دار۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا تعجب دلایا کہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر شرک کو چھپا رکھا ہے اور اس پر ڈٹے ہوئے بھی ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ کو خالق اور رازق بھی سمجھیں اور پھر اس کا شریک بھی بنائیں۔ یہ شریک بنانا جو ہے، کیا ان کے پاس دلیل ہے سوائے اس کے کہ ان کے نفس نے ان کو بس یہ بات خوبصورت بنا کے دکھا دی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ وسیلے بڑے ضروری ہیں۔ وہ جانتے تھے یہ بت ہیں، یہ بت ہیں، بت پتھر ہیں، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے اندر نیک بزرگوں کی روحیں ہیں جن کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ ہم ان کو کپرت کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو نیک بزرگوں کو کہتے ہیں، وہ ہماری سنتے ہیں اور پھر آگے جا کے وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنتے ہیں، ہمارے حق میں کو اچھے فیصلے کراتے ہیں۔ یہ بت پرست کا یہ عقیدہ ہوتا تھا۔ اب آج بھی پوچھ لیں، وہ یہ سمجھتا ہے، کسی بت پرست سے پوچھوں وہ کہیں گے یہ بت کیا ہے، یہ تو کچھ نہیں سنتے، ہم مانتے ہیں، مگر ہمارے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اندر نیک بزرگوں کی روحیں آ جاتی ہیں۔ اب روحیں آ جاتی ہیں، کیا واقعی دنیا میں آتی ہیں؟ ایک روح جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو کیا وہ دنیا میں دوبارہ آتی ہے؟ نہیں آتی، وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ تو عقیدہ ہی بنیادی طور پر دونوں باتیں ہی خراب ہیں کہ ایک تو یہ بت ہیں، یہ نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، ہم مانتے ہیں یہ بت ہیں، یہ تو پتھر ہیں۔ تو ایک تو وہ غلط بات ہے، بھائی اگر آپ نے پھر بنانا ہے تو کسی اور چیز کو بنا لیں، ضروری نہیں بتوں کو بنانا ہے آپ نے۔ کہیں بھی آپ روح کو حاضر ناظر کرنا چاہتے ہیں تو بلا لیں آپ، وہ آ جائے گی۔ اگر آپ کے خیال کے مطابق ان بتوں میں آتی ہے تو کوئی اور خیال بھی بنا لیجئے، کہ اپنے گھر میں کچھ ایسی چیز رکھ لیں جو بت نہ ہو، آپ بس اس کے بارے میں تصور کر لیجئے کہ یہاں بھی روح آتی ہے، یا کوئی کمرہ بنا لیں آپ، یہاں بھی روح آتی ہے، بس۔ اور جب روح بزرگ کی آتی ہے تو آپ اس کے سامنے پھر چھوٹا بن جائیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے ساتھ ایک اور خالی مصلی بھی رکھ دیں تاکہ وہ بزرگ کی روح آئے تو وہ بھی نماز پڑھے، اور اپنا مصلی ذرا تھوڑا سا معمولی بنا لیں، اس کے مصلی کو زیادہ خوبصورت بنا لیں۔ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو ساتھ اپنے ایک اور کرسی بھی رکھ لیں جو خالی ہو، بڑی خوبصورت ہو، تاکہ وہ بزرگ آئے تو آپ کے ساتھ کرسی میں، ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ سکے۔ کوئی اس طرح کے پھر کام کرتے جائیں نا، اور کرتے ہیں لوگوں کے عقائد ہیں۔ تو یہ وہ نفس کی بات ہے، صرف نفس کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، یہ کانسیپٹس بڑے اچھے لگتے ہیں، اس لیے وہ نفس کے مطابق یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اللہ تو ہے مگر خالق ہے، مالک ہے، اصل ہماری بات نہیں سنتا۔ وہ ہماری بات سننے کے لیے ان بزرگوں کی روحیں جو ہیں وہ جب ان بتوں میں آتی ہیں تو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، اور یہ شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا تعجب کی بات ہے، ارائیتا، کیا آپ کو تعجب ہوا ہے اس بات پہ کہ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے بنا لیا الہ اپنا، اپنے نفس کی خواہش کو، یعنی جو دل میں آیا ویسے ہی گھڑ لیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، الہوى الہ یعبد من دون اللہ، یہ خواہش نفس جو ہے نا، یہ ایک ایسا معبود ہے جو اللہ کے علاوہ عبادت کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اسی آیت کو پڑھا،
افانت تکون علیہ وکیلا، کیا بھلا ہوں گے آپ ان پر، اس پر ذمہ دار؟ یعنی جس شخص نے ایمان کو چھوڑ دیا ہو، اللہ کی ذات پر یقین اس کا نہ ہو کہ عبادت کے لائق وہی ہے، پکارنے کے لائق وہی ہے، وہی سنتا ہے، اسی کو کہنا چاہیے، اسی کے حضور ساری درخواستیں جانی چاہیے، درمیان میں کوئی اور وسیلہ نہ ہو، تو اللہ کے رسول ایسے شخص کے لیے آپ بھی کل قیامت کو ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اور نہ وہ ذمہ دار ہوں گے جن کی یہ عبادت، جن روحوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ اکیلے رہ جائیں گے۔ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں مگر آپ نہیں یہ لوگ نہیں مان رہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ کان الرجل فی الجاہلیت یعبد الحجر الابیض زمانا، کہ جاہلی دور میں، یہ نبی علیہ السلام کے آمد سے پہلے جاہلی دور میں ایک شخص ایک پتھر کی عبادت کرتا تھا جو سفید ہوتا تھا، سفید پتھر کی عبادت بڑا لمبا زمانہ وہ کرتا رہتا فَإِذَا رَأَى غَيْرَهُ، پھر جب وہ دیکھتا کہ یہ سفید پتھر کے علاوہ ایک کوئی اور پتھر بھی ہے جو احسن منہ، جو اس سے زیادہ خوبصورت ہے، تو عبد الثانیہ، تو وہ دوسرے پتھر کی عبادت شروع کر دیتا تھا، وَتَرَكَ الْأَوَّلَ، اور پہلے پتھر کو چھوڑ دیتا تھا، یہ پرانا ہو گیا ہے۔ آج بھی یہی ہے، بہت سے بزرگ ہیں جو پرانے ہو گئے ہیں، جن کی خانقاہیں آج بے آباد ہیں، جہاں کوئی نہیں جاتا، بہت سی۔ تو یہی ہے، نئی نئی چیزوں کو لوگ اپنا لیتے ہیں اور پرانی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ام تحسبوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان اکثرہم، کہ بے شک اکثر ان کے، یسمعون، وہ سنتے ہیں، او یعقلون، یا وہ واقعی سمجھتے ہیں، انہم، نہیں ہے وہ، الا، مگر، کل انعام، جانوروں کی طرح، بلکہ ہم وہ، اضل، زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سبیلا، راستے سے۔ اللہ کے رسول، یہ جو آپ کے سامنے یہ انسان کھڑے ہیں، یہ مکی لوگ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت جو ہے قرآن مجید کو غور سے سنتی ہے، سمجھنے کے لیے سنتی ہے، کان لگانے کی، کان واقعی لگاتی ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول، یہ سمجھنے کے لیے نہیں کہ کم از کم اس قرآن کو ہم سمجھیں تاکہ ان کو کچھ فائدہ ہو سکے، بلکہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں، الا کل انعام، یہ سب جانوروں، مویشیوں کے مقام پہ کھڑے ہیں۔ جانور بھی نہیں سنتا اور نہ ہی وہ سمجھتا ہے۔ ام کا کیا مطلب ہے؟ یہ منقطع کہلاتا ہے گرامر میں، یعنی پچھلی بات کو کاٹ کے اللہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ ہم اضل سبیلا، یہ انسان تو ان کی نسبت بھی زیادہ گمراہ ہیں، وہ تو جانور ہیں، یہ انسان ہے، کان ان کے بھی ہیں، دماغ ان کا بھی ہے، نہ وہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، یہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود نہیں مان رہے، تو بتائیے پھر گمراہ کون ہوا؟ جانوروں سے بدتر یہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کی بات کو سنے سمجھے مگر نہ مانے، وہ غور نہیں کرتا، وہ سمجھنا نہیں چاہتا، تو یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جانور جو ہیں ان کو تو راہ پہ چلاتا ہے ان کا چرواہا، شیفرڈ، اور وہ جب چاہے جانور کو لٹا بھی لے، اس کی گردن پہ چھری بھی پھیر دے، مگر یہ لوگ جو ہیں کافر، یہ اپنے رب کی نہ اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کی بے شمار جو نعمتیں ان کو حاصل ہو رہی ہیں ان کا کبھی یہ شکر بھی ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کی ناشکریاں کرتے ہیں، اور جس نے ان کو پیدا کیا اس کی وہ نافرمانیاں بھی کھل کھل کے کرتے ہیں۔
اس کا کہنا نہیں مانتے، سبمٹ نہیں کرتے. تو جانور میں تو سبمیشن ہے، ان میں تو ہے ہی نہیں، ان میں تو ہے ہی نہیں. تو یہ تو ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی ربک، طرف اپنے رب کے، کیفا، کس طرح، مدہ، اس نے پھیلا دیے. یہ الم ترا کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی طرف سے بندے کو غور و فکر کرنے کی اپیل ہوتی ہے کہ انسان ذرا غور و فکر کرے. تو پھر یہ جو الفاظ ہیں نا، الم ترا الی ربک، کیا نہیں دیکھا آپ نے اپنے رب کی طرف. رب کی طرف کیوں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ رب کے کاموں کی طرف دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، رب کی طرف کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، اس کو ساری نگاہیں جو ہے نا نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو رب کو دیکھا نہیں جاتا، رب کے کاموں کی طرف دیکھا جاتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہو تو اللہ کے کاموں کو آپ دیکھ لیں. یہ ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کا کام کردہ ہے، اللہ کی تخلیق ہے. اس کو دیکھیے آپ، اس سے آپ پہچان پائیں گے اپنے رب کو کہ یہ عظیم مخلوق جو جس ہستی نے بنائی ہے وہ واقعی زبردست ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو معبود حقیقی مانا جائے. تو اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ کیفا مد الظل، کہ اللہ نے کیسے سائے کو لمبا کیا ہے. ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپیل کرتے ہوئے یا غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ذرا اس چیز کو تو دیکھیے. جب سورج یعنی فجر کی پاؤ پھٹتی ہے، فجر کی جب اذان ہوتی ہے، فجر کی پاؤ پھٹتی ہے ہلکی سی، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طرح سورج آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے. ابھی سورج طلوع نہیں ہوا کہ رات چھٹ جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے. پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس طلوع ہونے کے بعد ایک چیز کا سایہ دیکھیے کہ جس چیز پر وہ سایہ پڑتا ہے وہ کتنا لمبا ہوتا ہے. یعنی وہ چیز چاہے چھوٹی سی ہوگی، لیکن صبح صبح کا جو سایہ ہے اس چیز کا جب سورج اس پہ پڑتا ہے تو بہت ہی لمبا سایہ ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں غور طلب یہ چیز ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے سائے کو بھی پیدا کیا ہے اور سائے کو لمبا کر دیا ہے، اور یہ لمبا سایہ جو ہے یہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. یہ شے ایسی نہیں، معمولی سی چیز ہے جس کو ہم نے کبھی غور سے نہیں دیکھا کہ سایہ بھی کیا چیز ہے. اور پھر یہ سایہ آہستہ آہستہ جتنا لمبا ہے، اب آہستہ آہستہ جو سورج اوپر آتا جاتا ہے یہ سایہ آہستہ آہستہ سمٹتا جاتا ہے، سمٹتا جاتا ہے، سمٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے بالکل اس چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے. این نصف النہار پہ سورج اوپر ہو کسی شے کے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا. کیسے اللہ تعالیٰ اس کو پھیلاتا ہے اور کس طرح اس کو سمیٹتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی چیز کو دیکھ لو کہ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو ساکن کر دیتا. کیا مطلب؟ یعنی ایک شے کا سایہ ہوتا، وہ بس تمہیں پتہ نہیں چلتا وقت کا، یعنی تمہیں وقت کا احساس ہی نہ ہوتا اور نہ ہی پتہ چلتا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کون سی نماز کس وقت پڑھنی ہے. اور سورج کو بھی حکم دیتا کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو بس. اگر اللہ چاہتا تو سورج پہ بھی کنٹرول کر کے اس کو روک دیتا، اور اگر اللہ چاہتا تو سائے کو بھی روک دیتا. لیکن یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہم نے انسانوں کو عطا کیا ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بے شمار جو فائدے ہیں، اور ایک ایک مخلوق کے مختلف فائدے ہیں، اور ایک ایک مخلوق کے اپوزٹ فائدے بھی ہیں. یعنی رات ہے تو اس کا اپوزٹ دن کو بنا، دن کے فائدے الگ ہیں، رات کا فائدہ الگ ہے.
روشنی ہے تو اس کا فائدہ الگ ہے، اس کا اپوزٹ کس کو بنا ہے؟ تاریکی کو، اس کا فائدہ الگ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے بنائی ہیں، جو میرے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہیں۔ اگر میں چاہتا تو لجعلہ ساکنا، میں اس سائے کو ساکن کر دیتا، یہ ٹھہرا رہتا اور پھر کوئی سایہ تو میں نظر نہ آتا، یا بالکل ہی ایک ہی چیزوں، سب چیزوں کے ایک ہی سائے ایک جگہ ٹکے ہوتے، اور اس دنیا کا جو رنگ ہے یعنی عدلتا بدلتا، اس کی جو کیفیت ہے صبح دوپہر شام عصر پھر فجر، یہ سارے جو اوقات ہیں یہ رنگا رنگی ہے، یہ پھر تمہیں کبھی نظر نہ آتی۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنا دیا سورج کو اس پر ایک رہنما، یعنی سورج ہی ہے پیچھے جو کہ وہ چلتا جاتا ہے اور دھوپ کسی جگہ آتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ سمٹ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ کام جو کہ ہم کرتے ہیں۔ ثم قبضناہ، پھر ہم قبض کر لیتے ہیں اس سائے کو، سمیٹ لیتے ہیں اس سائے کو، الینا اپنی طرف، قبضا یسیرا، سمیٹنا بڑا تیزی سے یا مخفی طریقے سے یا بڑی آسانی سے، تینوں معنی اس کے کر لیں۔ قبضا یسیرا، تیزی سے ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں، یا بڑی مخفی انداز سے، یعنی آپ دھوپ میں بیٹھے ہوں تو ایک دھوپ اندر آتی ہے اور دیکھ رہے ہیں آ گئی ہے، پھر وہ بیٹھے بیٹھے بات کیے اور دھوپ غائب ہو گئی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ہے کہ مخفی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ اس سائے کو سمیٹ لیتا ہے۔ کوئی شے کا سایہ تھا نا، جب صبح کی روشنی اس پہ پڑی تو لمبا سایہ تھا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ چھوٹا ہو رہا ہے، سورج اوپر آتا جا رہا ہے اور یہ سایہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو چھوٹا ہونا ہے یہ ہے قبضاً یسیرا، ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ بہت بڑا کام ہے یہ بھی۔ پھر اسی طرح ایک اور نعمت، وہو الذی، اور وہی ہے جس نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، اللیل، رات کو، لباساً، لباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رات کو بنایا تمہارے لیے، یعنی رات کی تاریکی ایک پردہ ہے جو سب چیزوں پہ چھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تاریکی سب چیزوں پہ چھا جاتی ہے، گویا کہ یہ ایک لباس ہے جو تاریکی کا روشنی پر اوڑھ دیا جاتا ہے، اور پھر رات کو یہ لباس پہن کے بالکل ہر طرف سکون ہی سکون ہو جاتا ہے، اور انسان بھی سکون حاصل کرتا ہے اس رات میں۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر والنوم سباتا، اور نیند کو باعث آرام بنایا، کس کے لیے؟ ہمارے بدن کے لیے۔ دن بھر وہ کام کرتا ہے، بدن تھک جاتا ہے اور مسلسل مشغول رہتے ہیں۔ رات کو ہمارے بدن کو جہاں سکون ملتا ہے وہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم کام سے بھی کٹ کے، شغل سے بھی علیحدہ ہو کے ذرا سکون اختیار کر لیتے ہیں، آرام مل جاتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کیونکہ رات لمبی بھی ہوتی ہے اور اس میں انسان اپنے آپ کو لمبا کر کے لٹاتا بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ سباتا اس کو کہا گیا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور ہم نے بنایا دن کو نشور۔ نشور کا کیا مطلب؟ یعنی جو ہی روشنی ہوتی ہے سب اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے بستروں سے، اور اٹھتے ہیں اور پھر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کس لیے پھیلتے ہیں؟ معاش کے لیے، روزگار کے لیے، کمائی کے لیے، اس کے اسباب کے لیے، یہ سب دوڑ دھوپ ان کی شروع ہو جاتی ہے دن کے وقت۔ عام روٹین جو ہے وہ یہی ہے۔ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو جب بستر پہ آتے تو آپ یہی دعا مانگتے تھے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور جب شروع ہوتے صبح کھڑے ہوتے بیڈ سے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الیہ النشور، یہ نشور کی بات وہ ہے کہ بہرحال اٹھنا ہے۔ یہ دوڑ دھوپ آج دنیا کی ہے، اور ایک وقت آئے گا ہم قبر سے بھی اٹھیں گے تو وہ دوڑ دھوپ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوگی۔ وہو الذی، اور وہی ہے جس نے ارسل الریاح، بھیجا ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری بنا کر، بین یدی، آگے آگے، رحمتی ہی، اپنی رحمت کے، وانزلنا، اور اتارا ہم نے، من السماء، آسمان سے، ماء طہورا، پانی پاک،
اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بڑی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں. بارش سے پہلے آگے آگے ہوا آ جاتی ہے، اور یہ ہوا ہوائیں مختلف ہوتی ہیں. ریاح کا لفظ ہے نا، تو یہ مختلف ہوائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کو یعنی یوں نیچے سے بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو پھیلاتی ہیں. پھر کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو بادلوں کو ہانکتی ہیں، اور پھر ان کے آگے آگے کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو بڑی خوشخبریاں دے رہی ہوتی ہیں. آہا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، لگتا ہے بارش ہوگی. کسان بھی بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو بھی بہت ہی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہواؤں کو، بادلوں کو اٹھا کے ایک دوسرے سے ملاتی ہیں. یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، رحمتی کا کیا مطلب ہے؟ بارش. اپنی بارش کے آگے آگے وہ خوشخبری بنا کے ان ہواؤں کو بھیجتا ہے. یعنی ہوا، پھر بادل، پھر بارش. یہ کس طرح اچھی بات کی اللہ تعالیٰ نے، ہوا، بادل، بارش. پھر وہ انزلنا من السماء ماء طہورا، اور اتارا ہم نے پانی، آسمان سے پانی کو جو طاہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، انتہائی پاک، پیور واٹر، جو کہتے ہیں نا پیور واٹر. یعنی یہ پانی جو اترتا ہے اس کو کوئی شے بھی پلید نہیں کرتی. آسمان سے اترا، آپ کے برتن میں آ کے گرا، بس پانی ہے، بہترین پانی. کیوں اتارتے ہیں؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کر دیں ساتھ اس پانی کے، بلدتاً شہر کو، میتا جو مردہ ہے، وَنُسْقِيَهُ اور ہم پلائیں اس پانی کو، مما ان میں سے جو خلقنا پیدا کیے ہم نے، انعاماً مویشی، واناسیا اور انسان، کثیرا بہت سے. یعنی ایک بنجر زمین ہے، ہم اس پہ لا کے پانی کو اتارتے ہیں، برساتے ہیں پانی کو. یہ بنجر زمین ایسی ہے، بلدتاً میتا، جس کو بڑے عرصے سے پانی کا انتظار ہے کہ پانی آئے گا، بارش ہوگی تو پھر میرے اندر کوئی تراوت پیدا ہوگی اور پھر کچھ یہاں اگ سکے گا. تو جو ہی یہ پانی اس کو پہنچتا ہے تو یہ موتی نکالنا شروع کر دیتی ہے زمین. پھر وہاں زندگی کی رونقیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے، پرندے، انسان. اور پھر وہ اپنی رونق کو جب باہر نکالتی ہے، پھلوں کو باہر نکالتی ہے، تو وہ بھی دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے پھل ہیں، پھول ہیں، نباتات ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ بھی ہے، خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے. تو یہ سب اللہ فرماتے ہیں ہم کرتے ہیں. وَنُسْقِيَهُ اور ہم پلاتے ہیں، ہم پلائیں اس پانی کو، مما خلقنا ان میں سے جو پیدا کیے ہم نے، انعاماً مویشی. یعنی یہ پانی پھر ہم جانوروں کو پلاتے ہیں، انسانوں کو پلاتے ہیں. پہلے زمین کو زندہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور انسانوں کو پانی پلاتے ہیں. کیوں؟ جانوروں کی اور انسانوں کی زندگی بھی ان دونوں سے مربوط ہے، پانی سے اور زمین کی رویدگی سے. اس لیے پہلے ان کا ذکر کیا اور بعد میں عام جانوروں کو خاص کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حیوانوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، جس میں انسان بھی ہے، حیوان بھی ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صَرَّفْنَاهُ یقیناً پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم اسے، یعنی اپنے دلائل کو سمجھانے کے لیے کہ میں اللہ ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں رب العالمین ہوں. اس کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں مختلف قسم کی مثالیں، مختلف انداز اپنا کے ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ ان باتوں سے نصیحت پکڑیں کہ واقعی اللہ ہے ہمارا، وہی معبود واحد ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے اور کھل کے کہا کہ ہم جس کا کھاتے ہیں اس کے گن نہیں گائیں گے.
ہم ناشکرے لوگ ہیں. یہ ہے انسانوں کا رویہ ہمارے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. انشاءاللہ باقی پھر پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الله تعالى أنزله ورسوله